تو مخلص کس کو اللہ نے فرمایا؟ دیکھو بھائی آج فیصلہ کر لو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ کھا کر ہمیں اخلاص کی سند دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلوک کیا کہتا ہے کہ حلوہ کھا کر یعنی صرف عبادت کر لیں, کچھ وظیفہ پڑھ لیں, گناہ چھوڑنا نہ پڑے, نظر بچانے کی مشقت ہم سے نہیں ہوگی, فلاں گناہ چھوڑنے کی نہیں ہوگی. نہیں دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین کی مجاہدہ کا شرط لگا دیا اور فرما دیا کہ دیکھو یہ اگر مجاہدہ کرو گے مجھ کو راضی کرنے میں, دین کی نصرت میں, امتثال امر یعنی احکام کی بجا لانے میں اور گناہوں کے چھوڑنے میں, تب ہم تمہیں اپنے مخلصین کو کی سند دے دیں گے. اور یہ اگلی آیت اسی کی شہادت دے رہی ہے, ان اللہ لمع المحسنین والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھائیں گے, غم برداشت کریں گے, ان کو ہم اپنا محسن مخلص قرار دے کر اور اپنی قرب کو عطا کر دیں گے. کہ تم نے فانی خواہشات کو چھوڑا, آنکھیں تو مریں گی ایک دن, آنکھیں بے روشنی کی ہو جائیں گی, لیکن روشنی ہوتے ہوئے تم نے اپنی روشنی کو غلط استعمال نہیں کیا. ہمارے خوشی پر اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے, نہیں دیکھا, اختیار کو میرے سپرد کر دیا. اسی کا نام تو بندگی ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں. کھانا موجود ہے, ٹھنڈا پانی, روزہ رکھے ہوئی ہے رمضان شریف کا, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دیکھو افطار کے وقت میں میرے بندے افطاری کے دسترخوان پر ٹھنڈا شربت رو افزا اور برف ڈلا ہوا اور پکوڑے اور دہی بڑے سب رکھے ہیں, لیکن میری بڑائی کا جھنڈا ان کے دل میں لہرا رہا ہے. مجال نہیں کہ دہی بڑے زیادہ بڑے ہو جائیں ان کے دل میں, مجال نہیں کہ ہاتھ افطاری کی طرف آگے رفتاری کا وہاں ہے. یہ ہے, اسی کا نام تو بندگی ہے. آنکھیں ہیں, چاہتے ہیں, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دل بھی چاہتا ہے, مردہ نہیں ہو جاتا دل, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے غم برداشت کرتے ہیں, ان کو خوش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتے ہیں, اور جو اپنا دل خوش کرتا ہے ہم کو ناخوش کر کے اس کے قلب کی عذاب اور اس کے قلب کی پریشانی کو نہ پوچھ لو ان لوگوں سے جو سینما VCR عورتوں پر بری نظر, یہ چکر بازیاں جتنی ہیں, ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کس درجے عذاب میں, اور جنہوں نے اپنے مالک کو خوش رکھا ان سے پوچھو کہ کیا مقام.